کا واقعہ ہے. ہمارے گھر میں 25 سے 30 لوگ جو سول کپڑوں میں ہوئے تھے نامعلوم افراد، وہ ہمارے گھر میں آئے. دو ان کے پاس 4x4 گاڑیاں تھی، ایک لینڈ کروزر تھی، 3 ہونڈا سویٹ گاڑیاں تھی. آتے ہی انہوں نے ہمارے ملازمین سے موبائل چھینے، ان کو زمین پہ لٹا کے لوہے کے پائپوں کے ساتھ اور ڈنڈوں کے ساتھ مارتے پیٹتے رہے ہیں اور یہ پوچھتے رہے ہیں کہ چودھری اجاز صاحب کہاں ہیں اور حاجی امتیاز صاحب کدھر ہیں. جو ہے نا، یہ ڈھل فلور پہ ہماری رہائش ہے، فیملی پوشن ہے، وہاں پہ گئے ہیں. ملازمین کو مار پیٹ کر کے اوپر لے کے گئے ہیں زبردستی. ہمارے ایک ملازم کو میرے بیڈ روم کے 7 والے روم میں لٹا کے نازیبا حالت میں اس کی ویڈیو بناتے رہے ہیں، استری گرم کر کے اس کو جلاتے رہے ہیں. پھر اس کو کہتے رہے ہیں کہ جا کے باجی کے روم میں دروازہ اوپن کرواؤ. اس نے کہا کہ میں اس گھر میں پرانا ملازم ہوں، ان کا ایک وفادار بندہ ہوں، آپ مجھے جان سے مار دیں، لیکن وہ میری ماں ہے، میری بہن ہے، میں اس حالت میں نہیں جا سکتا ان کے سامنے. پھر اس کو پریشان کرتے رہے ہیں کہ اس کو پکڑ لیں. پھر اس کو کہتے رہے ہیں، اس کی 6 بچے ہیں، اس کی وائف کی ڈیتھ ہو چکی ہے، وہ اپنے بچوں کے ساتھ ہی ہمارے گھر میں رہتے ہیں. اس کی جوان بیٹی ہیں 3. اس کو کہتے رہے ہیں جی ہم نیچے سے تمہاری بیٹیوں کو بلا کے تمہارے سامنے کھڑا کریں گے. اس نے کہا کہ میرے بچوں کے سامنے تذلیل نہ کریں، آپ مجھے بہتر ہے کہ آپ مجھے گولی مار دیں. اس کو باہر نکالا انہوں نے. پھر یہ زبردستی میرے روم میں جا کے، میں نے اندر سے دروازہ لاک کیا ہوا تھا، یہ میرے روم میں گئے ہیں، جا کے انہوں نے زور زور سے پاؤں مارنے شروع کر دیے، دروازہ توڑنے کی کوشش کی ہے. میرا 11 ماہ کا بیٹا ہے، 9 سال کی ایک بیٹی ہے، یہ سوئے ہوئے ہیں. میں نے جلدی سے دروازہ کھولا ہے کہ پتہ نہیں یا اللہ ہمارے گھر میں کیا ہو گیا، ایک دم سے کربلا آ گئی ہے، اتنا شور شرابہ اچانک سے، جبکہ میرے ہسبینڈ گھر پہ نہیں ہیں. تو انہوں نے میرے بچی کو 11 ماہ جو 9 سال کی بیٹی ہے، اس کو گھٹنے سے پکڑ کے گھسیٹا ہے، اٹھایا ہے اور میرے ہسبینڈ کی پکچر دکھائی ہے جو کہ روم میں پڑی ہوئی تھی کہ یہ تمہارے کیا ہیں. اس نے کہا کہ میرے بابا ہیں. بابا کدھر ہیں؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا، وہ گھر پہ نہیں ہے. میری بچی کو گھسیٹ کے بیڈ سے نیچے اتارا ہے. یہ 11 ماہ کا میرا بیٹا ہے، اس کو سوئے ہو کے بازو سے پکڑ کے گھسیٹا ہے اٹھا کے، اور مجھے زبردستی گھسیٹ کے سیڑھیوں سے نیچے لے کے آئے ہیں، تھرڈ فلور سے. میرے سر پہ چادر نہیں تھی، میرے پاؤں پہ جوتا نہیں تھا، اور انہوں نے لا کے مجھے میرے ہسبینڈ کے آفس میں رکھ دیا، بٹھا دیا وہاں پہ، اور میرے بچوں کو اسی روم میں بند کر دیا، لابی میں. میرے بچے اس طرف روتے رہے ہیں، چیختے رہے ہیں. میں وہاں پہ بیٹھی تھی آفس میں، میرے ننگے پاؤں تھے، یہ میرے پاؤں پہ جو ان کا ہیڈ تھا ان کو میں پہچانتی ہوں، انہوں نے ماسک پہنا ہوا تھا. چند سیکنڈ کے لیے وہ فیس آف کرنے کے لیے ماسک اتارتے ہیں، میں ان کو پہچانتی ہوں فیس سے. اس بندے نے کیا کیا کہ شوز پہنے ہوئے تھے، میرے پاؤں پہ وہ وزن ڈال کے کھڑا ہو گیا اور مجھے پوچھتا رہا کہ اپنے ہسبینڈ کو کال کرو، اپنے نمبر سے وہ بلاؤ. میرے نمبر سے میرے ہسبینڈ کے جتنے بھی نمبر تھے سب پہ کال کی ہے. میرے ہسبینڈ کسی آؤٹ آف کنٹری گئے ہوئے تھے جہاں پہ کوئی سگنل پرابلم تھی، ان کا نیٹ موبائل کام نہیں کر رہا تھا. انہوں نے جتنے بھی نمبر تھے سب پہ کال کی ہیں، نمبر بن جا رہا تھا. کوئی اور بحث باقی نہیں رہتی. آج ہمیں پتا ہے کہ حق سچ سچائی کیا ہے، ہمیں پتا ہے کہ ظالم کون ہے، جابر کون ہے. اس قوم کو اب فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے چونٹیوں کی طرح رینگنا ہے، محکوم رہنا ہے، اپنے گھروں کو غیر محفوظ رکھنا ہے، یا اس نے آواز بلند کرنی ہے سچ کے لیے، شرافت کے لیے. میں کوئی بڑی بات آئینی نہیں کرتا، یہ سچائی اور شرافت کی بات ہے. ہمارے گھروں کے اندر ہم نے محفوظ رہنا ہے یا محفوظ نہیں رہنا، بات اب یہاں آ پہنچی ہے. تو میں اتنا ہی کہوں گا، مجھے افسوس ہے بہن، میں شرمسار ہوں آپ کے سامنے کہ یہ ہوا آپ کے ساتھ. اور ہم پوری قوم کے سامنے اپیل کرتے ہیں، پوری قوم کو کہتے ہیں کہ جاگو، جاگ چکے ہو. اب وقت ہے کہ ہم اپنی آواز اتنی بلند کریں کہ یہ ظلم کے جو مینار ہیں یہ گر جائیں.
ہم نے آج عہد کرنا ہے کہ ہم اس ظلم کو مزید نہیں سہیں گے. ہم نکلے گلی کوچے میں، ہر کریے میں ہم باہر نکلیں گے ظلم کے خلاف. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. بالکل بالکل ہوگا، بالکل ہوگا. دیکھیں یہ چیز بٹن آن کرنے سے نہیں ہوتی. آج جو میں بات کر رہا ہوں، میں پاکستان کے عوام سے آپ کے توسط براہ راست بات کر رہا ہوں. یہ فیصلہ پاکستان کی عوام کو کرنا ہے. جب ایک قوم بیدار ہے تو اس قوم کو اپنی بیداری کا ثبوت دینا ہے، اور یہ ثبوت بہت جلد آپ دیکھیں گے.